دنیا کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے۔ کسی جھیل کے پرسکون پانی میں اگر آپ کوئی پتھر پھینکیں تو وہاں ضرور اس کا اثر ہوگا۔ چلتی گاڑی کی بریک پر پاؤں دبائیں تو وہ رک جائے گی، اور کسی گیند کو زور سے اوپر پھینکے تو وہ بلندی کو چھو کر آئے گی۔ یہ تمام رد عمل کی صورتیں ہیں۔ انسان بھی ہر کام اور بات پر رد عمل دینا چاہتا ہے، اور اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کا لوکس آف کنٹرول ان کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا LOC باہر ہوتا ہے۔ LOC یعنی لوکس آف کنٹرول کا مطلب ہے کنٹرول کرنے کا نقطہ یا سبب۔ انسان کی سوچ اور عمل میں کوئی بھی حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چولہے پر رکھے گرم برتن کے ساتھ اگر انسان کا ہاتھ لگ جائے تو وہ فوراً پیچھے کر لیتا ہے۔ ہاتھ کے پیچھے ہٹنے کا سبب وہ گرم برتن ہے جو باہر موجود ہے۔ اسی طرح انسان رات کو کوئی خوفناک خواب دیکھے اور اس قدر وحشت ہو کہ وہ گھبرا کر اٹھے اور خوف زدہ ہو جائے تو اب یہاں اس کو اٹھنے اور خوف زدہ ہونے پر مجبور کرنے والا ایک سبب ہے، اور وہ سبب اس کے اندر ہے، یعنی وہ خواب جو اس نے دیکھا۔ LOC پر کی جانے والی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا لوکس آف کنٹرول باہر ہوتا ہے، یعنی بیرون عوامل ان کے فیصلوں اور مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی بے سکونی اور بے چینی سے بھری ہوتی ہے۔ خوشحالی اور اطمینان بھری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے LOC کو اندرونی چیزوں یعنی ویژن، خواب، اہداف اور ارادے کی بنیاد پر رکھے، اور یہ عوامل اس کے LOC کو کنٹرول کرے، نہ کہ باہر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اور جھگڑے۔ عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم باہر سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں برے نتائج کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ باہر کے عوامل سے اپنے LOC کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، لوگوں کے تاثرات، رویے اور باتیں۔ اکثر لوگ ہر وقت اسی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس سوچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ اصول مقرر کرنا پڑیں گے جن پر بہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ اصول نمبر 1، آپ ہر انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے اور نہ ہی سب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو مان جائے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی چلانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اصول نمبر 2، آپ اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں، لوگ نہیں۔ لوگ کامیاب ہوں نہ ہوں، آپ کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے تمام گھروں کے بچوں کے مستقبل مشکوک دیکھے ہیں جن کے اہم فیصلے چاچو، ماموں یا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ تعلیم، پروفیشن اور شادی انسان کی زندگی میں ان تینوں کی بنیادی اہمیت ہے، اور اس معاملے میں کسی بھی انتخاب کے لیے وہ آزاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کے اتنے اہم فیصلے دوسرے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب اپنا بندہ کمزور ہو تو پھر گھر کے فیصلے ارد گرد کے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے فیصلے کو قبول بھی کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم کمزور واقع ہو جاتے ہیں تو جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اس کمزوری کے ذریعے ہمارے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج سے یہ طے کریں کہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اصول نمبر 3، کبھی اس راستے پر نہ چلیں جس پر آپ کا دل نہیں مانتا۔ آپ نے چلنا اسی راستے پر ہے جس پر دل کے اندر سے آواز آئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر درست ہے۔ لیکن اگر آپ کے اپنے ہی دل میں اس راستے کے بارے میں شک ہے تو پھر اس کو اپنانے کی غلطی نہ کریں۔ یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، جس راستے پر ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا لوگ ہمیں اسی پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اصول نمبر 4، 2 سوال اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھا کریں۔ کیا یہ کام واقعی میں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ کام میں ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو نہیں کر رہا؟ ان سوالات کو اپنی زندگی کی چیک لسٹ بنائیں اور باقاعدگی سے اس کو چیک کیا کریں کہ آیا جو کام میں کر رہا ہوں وہ فقط لوگوں کے پریشر کی وجہ سے تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جب بھی انسان دوسری رائے اور باتوں کو اہمیت دینے لگتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کو چڑھاتے ہیں۔ لوکس آف کنٹرول کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سیکھ جائے کہ لرن ٹو کنٹرول یور سیلف، یعنی لوگ آپ کو کنٹرول نہ کریں بلکہ آپ خود کو کنٹرول کریں۔ آج ہی آپ اپنی زندگی کے ان تمام لوگوں کی ایک لسٹ بنا دیں جن کو آپ نے سنجیدہ طور پر نہیں لینا،
خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بعض لوگ انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن سے صرف رستہ لینا ہوتا ہے، ان کی باتوں اور تبصروں کو سنجیدہ نہیں لینا ہوتا، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ بدلنے والی چیز لوگوں کی رائے ہے۔ حالات کو اختیار نہیں دینا۔ اس حقیقت کو ماننا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس پر رد عمل کیسے دینا ہے یہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمیں حالات کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ میرا موڈ کیا ہوگا۔ اس چیز کی جب تک انسان پریکٹس نہ کرے تو وہ نہیں سیکھ سکتا۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی مثال دریا کی سی ہے۔ جس طرح دریا کے رستے میں بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں، بلکہ ہر موڑ پر اپنے لیے راستہ نکال لیتا ہے، ایسے ہی زندگی کے دریا کے سامنے بھی تنقید، مخالفت اور مشکل حالات کے پہاڑ آتے ہیں۔ اس صورت میں رستہ تھوڑا بدل لینا ہے، لیکن دریا کی طرح بہتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ قریب ہی اس کے ساتھیوں میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سقراط سے پوچھا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ سقراط نے جواب دیا، یہ جو بول رہا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ ماضی۔ کبھی بھی اپنے ماضی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا لوکس آف کنٹرول چھین لے۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا ماضی چلا رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک واقعہ برا ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور پھر ساری زندگی اسی کو لے کر آنسو بہاتے رہے اور اپنی خداداد انرجی اور صلاحیت کو اسی کے ماتم میں لگاتے رہے۔ اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے 5-6 بوریاں اٹھائی ہوئی ہوں، تو پھر یقیناً اس کے چلنے کی رفتار بہت آہستہ ہوگی اور وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ ماضی کس لیے ہوتا ہے؟ ماضی 3 کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ ماضی سے ہمیشہ صرف سبق لینا چاہیے۔ ماضی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے۔ ہر چیلنج میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں جب وہ نئے انداز سے سوچتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو میری خوش نصیبی تھی، کیونکہ اس واقعے کی بنیاد پر بعد میں جو کچھ بہتر ہوتا ہے، تو اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو یقیناً بعد میں یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس انسان کا بھی کوئی خواب ہوتا ہے اس کے لیے معاف کرنا اور چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے۔ انسان کو تابناک مستقبل سے روکنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک ماضی اور دوسری مستقبل میں کسی خواب کا نہ ہونا۔ جب انسان کے پاس کوئی گولز اور ٹارگٹس نہیں ہیں تو پھر وہ آگے کیسے جائے گا؟ معاف کرنے کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، لیکن اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں تکلیف میں اتنا صبر کیا۔ اس کے بارے میں آسان سا کلیہ سمجھ لیں۔ جو بھی انسان اپنے مسئلے کو دنیا کے کٹہرے میں لیے، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے انسان نے اتنی غلطی نہیں کی ہوتی جتنی کہ دوسرے نے اس کی غیبت کی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان سپریم کورٹ میں چلا جائے، جو کہ سیشن اور ہائی کورٹ سے بہت اوپر ہے، اور وہاں جا کر انسان اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ جبکہ ہر جگہ اور مقام پر اپنے صبر کا چرچا کرنے والا انسان صبر نہیں بلکہ اپنے برداشت کی برانڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بڑے بابے کہتے ہیں، گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ جس گناہ کا تذکرہ انسان فخر سے کر رہا ہوتا ہے تو اس پر اس کی معافی نہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہ پر خود گواہ دے رہا ہوتا ہے۔ خاموش گناہ گار کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ڈھنڈورا پیٹنے والا رحمت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ سماج کو بھی گناہ پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے۔ رشتہ فرض اور ذمہ داری تو ہو سکتی ہے مگر بوجھ نہیں۔ کسی بھی رشتے کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اس قدر مجبور کر دے کہ آگے بڑھنے میں آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اکیلے خوش رہنا سیکھیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کی تنہائی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کی قبر میں وہی حالت ہوگی جو اس کی اپنے ساتھ تنہائی میں ہوتی ہے۔ جس انسان کو اپنی خلوت مزہ نہیں دیتی وہ دوسروں کو بھی بور کر دیتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا اپنا آپ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو کوفت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر واقعی کوفت ہے۔